مجھے سوال کرنے لگے کہ مولانا بتائیں، ہر سیاسی لیڈر اپنے کارکن جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شہید ہو گئے، اور جہاد کی آواز دیتے ہیں کہ یہ ایک جہاد ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست و بزرگ، میں آپ لوگوں کی سامنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس کی بارے میں ایک آیات تلاوت کی۔ میرے سامعین کرام اور میرے دوستوں، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کی سامنے اس آیات کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی اپنے امت کی، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میرے دوستوں، کچھ دن پہلے کچھ نوجوان میرے پاس آئے تھے، یونیورسٹی اور کالج کی اسٹوڈنٹ تھے۔ مجھے سوال کرنے لگے کہ مولانا بتائیں کہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی ہر سیاسی لیڈر اپنے کارکن جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شہید ہو گئے، اور جہاد کی آواز دیتے ہیں کہ یہ ایک جہاد ہے، کہ حقیقت میں یہ ایک جہاد ہے۔ جب لوگ جہاد میں جاتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں، تو وہ شہید حقیقی ہے۔ اور بغیر جہاد کی بندہ کوئی سیاسی جماعت میں جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی شہید ہے۔ دوسرے نمبر بات کیا ہے کہ مولانا یہ بھی بتائیں کہ میں سیاست کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنے لیے پسند کر لوں، تو میں کون سی جماعت کو پسند کروں؟ اس کے بارے میں کوئی مجھے بتائیں، کوئی استخارہ، کوئی ستارہ وغیرہ نکال کے بتا دیں کہ میرے لیے کون سی سیاسی پارٹی بہتر ہے۔ تو میں ان کو کہنے لگا کہ بھائی سیاست سے تو میرے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لوگ میرے خیال میں میرے امتحان لینے کے لیے آئے ہو یا مجھے آزمانے کے لیے آیا کہ میں کون سی پارٹی کی ہوں یا کون سی سیاست کی۔ بھائی میرے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا مقصد آپ لوگوں کا؟ بولے مولانا ہمیں بتا دیں کہ ایسے کوئی جماعت اگر ہو، سیاسی جماعت کہ جس میں ہمارے دنیا آخرت دونوں جہان کی ہمارے لیے بھلائی ہو، تو ایسے کوئی سیاسی جماعت ہمیں بتا دیں، کیا ہم اس میں چلے جائیں؟ تو میرے دوستوں، میں نے پڑھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، البتہ تحقیق تمہارے پاس ایسے ایک نبی تشریف لائے ہیں جو تمہارے
جانوں میں سے ہیں، تمہارے ذات میں سے ہیں، تمہارے جنس میں سے ہیں، یعنی بنی نو انسان میں سے اس دنیا کے اندر بشر تشریف لائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے اوپر کسی بھی قسم کی پریشانیوں کی بات، کی تکلیف کی بات آتی ہیں، ان کے اوپر انتہائی بھاری گزارتے ہیں، ان کے اوپر انتہائی گراں گزارتے ہیں۔ جب کوئی نیکی یا کوئی بلائی کی بات آتی ہے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حریص ہیں، یعنی انتہائی تمنا اور آرزو کیا کرتے تھے اپنے امت کے لیے۔ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جو رب ہب لی امتی، اپنے امت کی بخشش طلب کرنے والوں میں سے۔ فرماتے ہیں خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ نہایت شفقت کرنے والے اور بڑا مہربان ہیں۔ تو جب کوئی بھی امت کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یا تکلیف کی یا کوئی مصیبت کی بات آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی گراں گزارتے تھے، ان کے اوپر انتہائی بھاری گزارتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم علیہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس سے پہلے جو آیاتیں گزرے ہیں، ان آیاتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے دوستوں جہاد کے بارے میں کہ جہاد کیا ہے۔ صحیح معنوں میں جو جہاد ہے میرے دوستوں کہ دشمن کے خلاف، دشمن کے ساتھ براہ راست لڑائی کا نام ہے جہاد، مگر یہ لڑائی بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی بذات خود یہ نیکی نہیں ہے، بالواسطہ یہ نیکی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ اقامت دین کی حیثیت سے یہ کیا ہے؟ نیکی ہے، اور توحید کی اشاعت کی حیثیت سے یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ یعنی دشمن کے ساتھ لڑنا تو کس کے لیے ہو؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اقامت دین کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، پھر توحید اشاعت کے لیے جو لڑائی کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد۔ تو جہاد بالذات نیکی نہیں ہے، بلکہ بالواسطہ یہ نیکی ہے، یعنی اقامت دین اور توحید کے ساتھ کی حیثیت سے یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ بہرحال اللہ نے سورت کے اندر جہاد کے قوانین کے علاوہ فرمایا